بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دی شارٹ سٹوری گاڈ سیز دا ٹروتھ بٹ ویٹس۔ اس کے آتھر جو ہیں وہ ہیں لیو ٹولسٹائے، جنہیں آپ پہلے ہی جانتے ہیں، بہت ہی فیمس آتھر ہیں، گریٹ آتھر ہیں، اور یہ پبلش ہوئی ہے 1872 میں، اور یہ کنٹری رشیا میں ہی پبلش کی گئی ہے اور رشیا میں ہی لکھی گئی ہے۔ سو ڈیئر ویورز، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ اس سٹوری کا جو میجر کریکٹر ہے وہ ہے ایون ایکسینو۔ ایکسینو ایک ہینڈسم نوجوان ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ینگ ہے، خوبصورت بال ہیں اس کے، خوبصورت داڑھی ہے، بہت ہی اچھا بندہ ہے۔ شادی سے پہلے یہ بندہ بہت زیادہ سانگ گاتا تھا، اس کی آواز بہت زیادہ سریلی ہے۔ شادی سے پہلے اسے دوستوں کے ساتھ شراب کی لت لگ گئی تھی، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ شراب بھی چھوڑ دیتا ہے اور بہت اچھا بندہ بن جاتا ہے۔ گرمیوں کا سیزن آتا ہے، اسے نجی پیئر میں جانا ہوتا ہے، تو یہ اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، ان کو بتاتا ہے، تو اس کی جو وائف ہے وہ کہتی ہے کہ تم وہاں نہ جاؤ، مجھے ایک بہت برا سپنا آیا ہے، مجھے سپنا آیا کہ تم جب وہاں سے واپس آئے ہو تو تمہارے بال سفید ہیں، یہ خوبصورت بال جو ہیں سفید ہو گئے ہیں، داڑھی جو ہے وہ بھی براؤن ہو چکی ہے اور تم بہت زیادہ بوڑھی ہو چکے ہو۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک خوشخبری ہے، اگر میں نجی پیئر سے کامیاب ہو کر آیا تو تمہارے لیے کچھ گفٹ لے کر آؤں گا۔ تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتہ، جو بھی ہے تم وہاں مت جاؤ۔ لیکن بالآخر اکسیناؤ جو ہے ان کو گڈ بائی کہہ کر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی وائف خوش نہیں ہوتی کہ اکسیناؤ یہاں سے جائے۔ اکسیناؤ جب گھر سے رخصت ہوتا ہے تو راستے میں اسے ایک اور مرچنٹ مل جاتا ہے، یہ دونوں مرچنٹ چل جاتے ہیں، تھوڑا دور سفر کرتے ہیں، جب یہ تھک جاتے ہیں تو یہ ایک ان میں ریسٹ کرتے ہیں رات کے وقت۔ اس ان میں یہ دو مرچنٹ ہوتے ہیں، یہ ان دونوں کی آپس میں گپ شپ ہوتی ہے، تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، پھر اکسیناؤ جو ہے اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور دوسرا مرچنٹ جو ہے اپنے روم میں چلا جاتا ہے، یہ دونوں سو جاتے ہیں۔ اکسیناؤ کو اکثر جو ہے نیند لیٹ آتی ہے اور یہ جاگتا صبح سویرے جلدی اٹھ جاتا ہے، یہ دونوں سو جاتے ہیں۔ اکسیناؤ صبح سویرے جاگتا ہے اور وہ ان کے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہے، وہاں پر اپنا بل پے کرتا ہے، بل پے کرنے کے بعد اکسیناؤ وہاں سے پھر اپنا سفر جو ہے روانہ کر دیتا ہے۔ اکسیناؤ 25 کلومیٹر کر جاتا ہے، اس ان سے دور 25 کلومیٹر چلا جاتا ہے، تو نیکسٹ دوبارہ ایک ان آتا ہے، وہاں پر اکسیناؤ جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر اکسیناؤ چائے پینے کے لیے نہ کچھ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو وہیں پر ہی دو پولیس والے آتے ہیں، پولیس والے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تم کہاں ہو، کون ہو؟ یہ بتاتا ہے کہ میں ایک مرچنٹ ہوں جو کام کرتا ہے، یہ وہی ان کو سب کچھ بتاتا ہے، تو یہ ان کو کہتا ہے کہ چائے پیو گے، تو وہ کہیں وہ ان سے کویسچننگ کر دے جاتے ہیں، کویسچننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ پولیس والے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو مرچنٹ تھا دوسرا وہ کہاں ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا معلوم، ہم دونوں تو وہاں پر رات کو بس تھوڑا سا انٹرو ہوا تھا اور وہ ہوا تھا اور وہاں پر ہم نے رات گزاری اور میں اپنے کام پر چلا گیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے ان کی تلاشی لی اور تلاشی لینے کے بعد انہیں اس کے جو بیگ ہے اس سے ایک چاقو ملا، چاقو پر خون لگا ہوا تھا، تو پولیس والوں نے کہا کہ اس مرچنٹ کو آپ نے ہی مارا ہے، اس کو قتل تم نہیں کیا ہے، تو یہ تو پریشان ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی، حالانکہ اس پر ثبوت بھی ہے وہ خنجر والا، تو پولیس والے اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں جیل میں۔ نیکسٹ ٹائم اس کا جیل میں ٹرائل ہوتا ہے، اس کی بیوی کو بھی بلایا جاتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، ایک بچے تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی چھاتی سے ابھی دودھ بھی پی رہا ہوتا ہے۔ پھر ٹرائل ہو جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تم نے قتل کیسے کیا، کتنے پیسے کے لیے کیا؟ اکسیناؤ کہتا ہے کہ قسم سے میرے پاس 8000 روبل ہیں، جبکہ جیل والے کہتے ہیں، جج کہتا ہے کہ تم نے 25,000 روبل کے لیے اسے قتل کیا اور اس کے سب پیسے چرا لیے۔ پھر اس کی بیل نہیں ہوتی، اس کو نیکسٹ ڈیٹ مل جاتی ہے، نیکسٹ ٹرائل رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر بمشکل سے اس کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے جاتی ہے، لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی، بہت منتیں ترلے کرتی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ بالآخر کسی پولیس والے پر رحم آ جاتا ہے اور اس کو بھیج دیتا ہے۔ جب یہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے تو یہ تو ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ اکسیناؤ ایک چور والی یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہے اور چوروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو پریشان سی ہو جاتی ہے، اس کے پاس آتی ہے، بیٹھتی ہے، بات کرتی ہے، اس کے گھر کے بارے میں بتاتی ہے کہ پولیس والے وہاں پر گئے تھے چیکنگ کے لیے کہ تم کیسے بندے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ اچھے بندے تھے، جوانی میں تھوڑی بہت شراب نوشی کرتے تھے۔
اکسینا اور بھی پوچھتا ہے کہ اور کیا کہتے تھے، اور کہتی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تمہیں بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس کی بیوی اس کو غور سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے ایک خواب ہے، تمہارے بال بھی براؤن ہو گئے ہیں، گرے ہو گئے ہیں، تو اب دیکھو وہ سپنا میرا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور کہتی ہے کہ اکسینا سچ سچ مجھے بتا دو کہ کیا تم نے یہ قتل نہیں کیا؟ تو اکسینا دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بھی میری بات پر شک ہے، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ رشی میں ایک جار ہوتا ہے جو معصوم لوگوں کی مدد کرتا ہے، لائک وکیل جو ان کی بیل کرواتا ہے جب تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو اکسینا اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ تم اس کے جار کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو۔ وہ کہتی ہے کہ میں پہلے ہی جار کے پاس جا چکی ہوں، وہ بہت بیزی ہے آج کل، اس کے پاس کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کوئی میری بات سنی ہے، کوشش بہت کی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ریاضان نامی آدمی کا قتل ہوا تھا، اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی اور اس کے پاس 25,000 روبل تھے، اور اسی کے کیس میں اکسینا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے اس نے قتل نہیں کیا، پھر بھی یہ اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ اکسینا کو جیل میں 26 سال گزر چکے تھے، پھر نئے قیدی جیل میں ٹرانسفر کیے گئے۔ جیل میں نئے قیدی، ان میں ایک قیدی تھا ماکر۔ جب ماکر آتا ہے وہ بہت بڑا گنڈا ہے، بدمعاش ہے، اس کو پہلے بھی جو قیدی موجود ہیں وہ جانتے تھے۔ پھر وہ آتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، وہیں اکسینا بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ ماکر پوچھتا ہے کہ یہاں ایک کوئی اکسینا نامی ایک بندہ ہے جس نے قتل کیا، تو دوسرے کچھ نہیں کہتے۔ پھر اکسینا کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو ماکر کہتا ہے کہ میں ولادیمیر سے آیا ہوں۔ اکسینا کہتا ہے کہ تم اکسینا کی فیملی کو جانتے ہو، وہ کیسی ہے، اب کس حال میں؟ تو ماکر اسے بتاتا ہے کہ وہ جیسی بھی ہے، اس کو ماکر انفارمیشن دیتا ہے اس کی فیملی کو۔ تو ماکر اس کے بعد پوچھتا ہے کہ اکسینا کون ہے جس نے قتل کیا تھا اور یہ اسی جیل میں ہے؟ تو ساتھ بیٹھے ہوئے دوست اسے بتاتے ہیں کہ یہ اکسینا ہے اور اسی پر قتل کا الزام لگایا گیا ہے، سب کچھ اسے بتا دیتے ہیں۔ پھر ماکر جو ہے اکسینا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے بیگ میں کوئی قتل کر کے چاقو پھینک دیتا تو مجھے بھی شاید قتل کا الزام قبول کرنا پڑتا۔ اکسینا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات اس نے کیسے کر دی، وہ تو حیران ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر، جبکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب قاتل یہی ہے ریاضان کا، اور اسی نے ہی قتل کیا اور میرے بیگ میں چاقو پھینک دیا۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں۔ اکسینا جو رات کے وقت جیل میں ٹہل رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماکر ہے اور کچھ اور آدمی اور وہ گڑھا کھود رہے ہیں جیل کے اندر۔ تو ماکر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں، یہ گڑھا میں کھود رہا ہوں اور یہاں سے ہم نے نکل جانا ہے، ایک ایک کر کے ہم سب لوگ نکل جائیں گے۔ تو اکسینا اس کا ہاتھ چھڑا دیتا ہے۔ اکسینا کو پہلے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، جبکہ اس کی اور باتیں برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں بھاگنا، اور ہاتھ چھڑا کر چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پولیس والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کچھ قیدی غائب ہو رہے ہیں، تو گورنر آ جاتا ہے۔ گورنر سب قیدی کو اکٹھا کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں۔ جب گورنر آتا ہے تو انہیں وہ گڑھا بھی مل جاتا ہے، سب قیدی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے بتا دیا تو سب کو سزا نہیں ملے گی، اگر کسی نے بھی نہ بتایا تو سب کو سزا برابر ہی ملے گی۔ تو اکسینا سے پوچھا جاتا ہے، گورنر اکسینا سے پوچھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ایماندار آدمی اور سچا آدمی ہے۔ تو اکسینا سے پوچھا جاتا ہے، اکسینا سوچتا ہے کہ اگر میں بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا، میں کیا کر سکتا ہوں، اب جو میرے ساتھ ہونا تھا ہو چکا ہے۔ غصہ تو بہت ہے اسے، کیونکہ 26 سال وہ گزار چکا ہے بلا وجہ۔ پھر بھی وہ گورنر کو نہیں بتاتا، گورنر کو کہتا ہے کہ میرا گارڈ نہیں چاہتا کہ میں ایسی بات بتاؤں۔ پھر گورنر چلا جاتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ پھر نیکسٹ ڈے کچھ دن گزرتے ہیں، اس کے بعد رات کو اکسینا جو ہے اپنے بیڈ پر سویا ہوتا ہے، تو اسے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا ماکر رو رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دینا،
وہ قتل میں نے ہی کیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں جیل میں جا کر سب قبول کر لوں گا اور وہاں پر قبول کروں گا کہ یہ سب کچھ میں نے قتل کیا، اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تم گھر چلے جاؤ گے اپنی فیملی کے پاس۔ تو اکسینا اسے گور کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 26 سال میں نے گزارے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے میں نے گزارے ہیں، میں نے اپنی فیملی چھوڑ دی، میں نے اپنے بچے چھوڑ دی، میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہو، میں تو یہاں مر چکا ہوں، اب میرے دل میں کوئی اچھا نہیں ہے کہ میں یہ جیل چھوڑ کر جاؤں، اور میرا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے میں وہاں پر چلا جاؤں۔ تو مکر جو ہے اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اکسینا اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں خدا معاف کرے گا، میں نہیں معاف کر سکتا۔ مکر اٹھ کر چلا جاتا ہے، وہاں پر کنفیس کرتا ہے کہ یہ قتل میں نے کیا، سب کچھ میں نے کیا، اور تم اکسیناؤ کو ابھی کے ابھی رہا کر دو۔ جب واپس آتے ہیں تو اکسیناؤ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور یہاں پر سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔